السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بینکنگ لا کے سیکشن 7 یعنی پاور آف بینکنگ یعنی کوڈ بینکنگ کوڈ کی پاورز دیکھیں گے. سیکشن 7 میں بینکنگ کوڈ کی پاور ڈیفائنڈ ہے. سب سے پہلے بینکنگ کوڈ کا ہم نے آپ لوگوں کو حوالہ دیا تھا کہ بینکنگ کوڈ جو ہیں ایک اسپیشل لا کے انیکٹمنٹ سے وجود میں آئی. جب اسپیشل لا کی انیکٹمنٹ ہوتی ہے، جب ایک اسپیشل لا وجود میں آتا ہے تو وہ اپنی ساتھ اسپیشل پروسیڈنگ بھی لے آتی ہے، اور اس اسپیشل پروسیڈنگ کے نتیجے میں جو کوڈز اسٹیبلش ہوتے ہیں ان کی اپنی پروسیڈنگ کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ کوڈ پروسیڈنگ کرتی ہے، یعنی فیصلہ دیتی ہے. ٹائم پیریڈ مینشن ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں ایک کیس کا ڈیسیشن ہوگا. اس کے بعد اسپیشل لا کی اپنی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، اپنی ججز بھی ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے. بہرحال ان سب چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آج ہم جو بنیادی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے پاور آف دا بینکنگ کوڈ. بینکنگ کوڈ کے پاور کیا ہے؟ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس آرڈیننس، یعنی اس آرڈیننس ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کے مطابق، یعنی جو بھی پروسیڈنگ ہوگی اگر وہ سیول میٹر سے ہو تو وہ سی پی سی اپلائی ہوگا، اگر کریمنل سے ہو سی آر پی سی اپلائی ہوگا. لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، سی پی سی اور سی آر پی سی کی یعنی جو پرنسپل ہیں وہ اپلائی ہوں گے، نہ کہ سی پی سی کے یعنی اصول، یعنی وہ فیصلہ کرنے کے اصول نہیں جس پر یعنی کوسچن آف لا نہیں ہوں گے، صرف اصول اپلائی ہوں گے. سی پی سی کے ایکویٹی کے اصول اپلائی ہوں گے. فار ایگزامپل سی پی سی میں جتنے بھی ایکویٹی کے اصول ہیں وہ فالو ہوں گے. سی آر پی سی میں یعنی کرمنل جسٹس سسٹم کے جتنے بھی اصول ہیں وہ فالو ہوں گے. لیکن جو پروسیڈنگ کا طریقہ ہے وہ صرف اس آرڈیننس میں موجود ہے، لیکن جو کرمنل جسٹس کے اصول سی آر پی سی میں بیان ہیں وہ اپلائی ہوں گے، اور سی پی سی میں ایکویٹی کے جو اصول ہیں، جسٹس کے اصول ہیں، اگر وہ کیس سیول میٹر سے ہو تو پھر سی پی سی کے جو بھی ایکویٹی کے اصول ہیں وہ فالو ہوں گے یا اپلائی ہوں گے. ابھی آتے ہیں پرووائزو. یہاں ایک پرووائزو ہے، provided that only یعنی take cognizance, banking code only take cognizance of offense punishable under this ordinance except upon complaint in writing by authorized person of a financial institution. بہت اہم بات یہاں پر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ سی پی سی سے ریلیٹڈ ہے یعنی سیول میٹر ہے، اگر یعنی ریکوری آف لون کا معاملہ ہے تو بھی بینکنگ کوڈ ڈائریکٹلی کسی کیس کا کاگنیزنس نہیں لے سکتا. ہاں ایک بات ہے، نیپ آرڈیننس کے تحت اگر کوئی ولفل ڈیفالٹ کرتا ہے، بینک سے لون لے کر ولفل ڈیفالٹ کرتا ہے، تو پھر نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کوگنیزنس لے سکتی ہے. لیکن بینکنگ کوڈ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود کسی ایسی میٹر کا وہ کوگنیزنس لے. لیکن کوگنیزنس صرف اس وقت لگی جب فائنینشیل انسٹیٹیوشن بینکنگ کوڈ میں جا کے اپلیکیشن دے گا
کہ بھئی یہ ہم میرے سے لون لیا تھا اور یہ انسٹالمنٹ میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ پے کرے گا، لیکن ابھی وہ پے نہیں کرتا، اس لیے ہمیں ریمیڈی دی جائے. تو پھر جو ہے بینکنگ کوڈ جو ہے کگنیزنس لے گی. اگر معاملہ سی آر پی سی سے ریلیٹڈ ہے تو بھی اگر کسی نے چیک دیا ہے، وہ بینکنگ انسٹیٹیوشن کو اگر کسٹمر نے چیک دی ہے اور وہ باؤنس ہو گیا ہے تو بھی بینکنگ کوڈ ڈائریکٹلی کگنیزنس نہیں لے سکتا، لیکن ایکسپٹ اپان رائٹنگ کمپلینٹ. اگر کوئی رائٹنگ کمپلینٹ اس کو دے گا، درخواست سے استدعا یعنی بینکنگ کوڈ سے استدعا کرے گا کہ بھئی اس نے ہمیں یعنی دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور جا کے ریٹن اپلیکیشن دے اور ثابت کر لے، تو پھر یہ کگنیزنس آن دے ریٹن کمپلینٹ. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سی آر پی سی یعنی کرمنل پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو بھی یعنی وہ یعنی اس کی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے بینکنگ کوڈ کے پاس کہ وہ کگنیزنس لے، لیکن اونلی ایکسپٹ آن دا کمپلینٹ ریٹن کمپلینٹ آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن، پھر وہ کگنیزنس یعنی لے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے if related any matter not provided by this ordinance the CPC and CRPC will apply. دیکھو کہتا ہے اگر کوئی بھی معاملہ ہے جو کہ اس آرڈیننس میں بیان نہیں کی گئی ہے، تو پھر اگر کوئی پروسیڈنگ ایسا ہے جہاں پہ ایکویٹی کے تحت یا جسٹس کے لیے بینکنگ کوڈ سی پی سی اور سی آر پی سی کے اصولوں کو فالو کر سکتا ہے اور فالو کرے گا بھی. اس کے بعد if related any matter، جس طرح میں نے بولا all proceeding will be judicial proceeding within the meaning of 193228 of پاکستان پینل کوڈ. جو بھی پروسیڈنگ بینکنگ کورٹ میں ہوں گے وہ جو ہے جوڈیشل پروسیڈنگ کہلائیں گے انڈر دا سیکشن 193. یعنی 193 میں جو ہے ایویڈنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور 228 آف پاکستان پینل کوڈ. یعنی جو بھی پروسیڈنگ ہوگی اگر وہ سیول میٹر سے ریلیٹڈ ہے یا کرمنل میٹر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ جوڈیشل پروسیڈنگ کہلائیں گے انڈر سیکشن 193 اینڈ 228 ہے 228 ہے 1 یا 218 اس طرح کا کوئی ہے. نو کورٹ ادر دین بینکنگ کورٹ ہیو پاور ٹو انٹرٹین کیسز ریلیٹڈ بینکنگ. دیکھو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بینکنگ کوڈز جو ہیں اسٹیبلش ہوئے ہیں فار اے اسپیسیفک پرپس، جو کہ ریکوری آف لون، جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی بینک جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا درجہ دی ہے، اگر اس سے کوئی لون لیتا ہے، لون لے کے ڈیفالٹ کرتا ہے، تو بینکنگ کورٹ صرف کے صرف بینکنگ کورٹ میں اس میٹر کو لے کے جا سکتا ہے، یعنی لے کے جائے گا. یعنی کیونکہ اسپیشل کورٹ اس وجہ سے کیا اسٹیبلش کی گئی ہیں، یعنی اس آرڈیننس کو اس لیے پرومولگیٹ کیا گیا ہے تاکہ یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے آسانی ہو اور کسٹمر کے لیے آسانی ہو، تاکہ ان کی جو بھی ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ منی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ان کے اپنی بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو کہ ان کے بزنس کو یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ عام عدالتوں میں آئیں، تو وہ کیا کریں، یعنی ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ بھئی وہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو ہے بینکنگ
کورٹ میں انیشیٹ کرے. یعنی اگر وہ معاملہ منی سے ریلیٹڈ ہے اور اگر وہ یعنی جو بینک ہے یا انسٹیٹیوشن ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی اور جس طرح ڈیفائنڈ ہے انڈر سیکشن 2 یا 3 آپ دیکھ سکتے ہیں اس آرڈیننس کے, اور وہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے اسے کیا کیا ہے, نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے یہ بتایا کہ بھئی یو آر فائنینشیل انسٹیٹیوشن. اس کے بعد جو ہے یہاں بھی ایک پرووائزو ہے, provided that the financial institution may go any other court. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یہاں پہ ایک پرووائزو دی گئی ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جا سکتے ہیں کسی ادر کورٹ فار دا سیک آف یعنی اٹس ڈیمانڈ, یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی ادر کورٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن کسٹمر نہیں جا سکتا. کسٹمر کے لیے یہاں پہ کیا کیا گیا ہے, بین لگائی گئی ہے. اس کے بعد ٹرانسفر آف کیسز. دیکھو یہ جس طرح میں نے وہ بتایا کہ یہ جو ہے آرڈیننس ہے یہ اسپیشل لا ہے. اسپیشل لا جب بنتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے. جب وہ اسٹیبلش کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے پہلے جتنے بھی یعنی اسپیشل لا سے ریلیٹڈ پروسیڈنگ پہلے یعنی ایسی ڈسپیوٹ چل رہے تھے, یعنی منی سے ریلیٹڈ, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیسز چل رہے تھے کسی اور کورٹس میں تو وہ کیسز جو ہیں ٹرانسفر ہوں گے اس آرڈیننس کے وجود کے آنے کے فوراً بعد. اور مزید کہتا ہے اس آرڈیننس میں کہ ایسے ٹرانسفر ہوں گے جیسے کہ آج کل اگر بینکنگ کورٹ اسٹیبلش ہو رہے ہوں تو آج جو کیس ہائی کورٹ میں ہے یا کسی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا, تو آج کا جو پروسیڈنگ یہاں پہ ختم ہوا ہے اس پروسیڈنگ کے بعد وہ کیس ٹرانسفر ہوگی بینکنگ کورٹ, اور وہاں سے جتنے بھی ایویڈنس یہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں بینکنگ کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ بھئی وہ ان وٹنسز کو جو کہ پہلے ان کی یعنی گواہی ریکارڈ ہوئی ہے, جو ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ ریپروڈیوس یعنی کروانے کے لیے کہہ سکتا ہے, یا وہ بینکنگ کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ بھئی وہ اس میٹر کو, اس کیس کو اس جگہ سے فردر کیا کرے, لے کے جائے. یعنی یہاں پہ بینکنگ کورٹ کو یہ ڈسکریشن دی گئی ہے. اینڈ پروسیڈڈ فرام دا اسٹیج وچ دا پروسیڈنگ ہیڈ ریچ, یعنی جہاں پہ پروسیڈنگ ریچ ہوئے ہیں, پہنچے ہیں, وہاں سے آگے جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہے. لائک ضرور ماریں, ڈس لائک بھی ضرور, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے جب تک بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ, بائے.